اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس وباگ سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، آگے بڑھے، باقی رہے، ترقی کرے، تو پلیز آپ ایسے چینلز کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے جو آپ کر سکتے ہیں مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ پیارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی اور ملک کے بڑے قد آور نیتا راشٹروادی پارٹی کے سپریمو شرد پوار کی ملاقات ہوئی، جس ملاقات کو لے کر اب سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ مودی اور پوار کی ملاقات سے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سنجے راؤت جو قد آور نیتا ہے، شیوسینا کے ترجمان ہیں، ان کے خلاف بھی ای ڈی نے کارروائی کی 3 دن پہلے، تو اس کارروائی اور قانون ساز کونسل کے ممبران کی تقرری سمیت کئی امور پر بات چیت ہوئی ہے شرد پوار جی اور مودی کے درمیان۔ لیکن ایک بڑی خبر اس وقت یہ گونج رہی ہے کہ نواب ملک کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور یہ بھی شرد پوار نے یہ بھی کہا کہ اگاڑی حکومت یعنی مہا وکاس اگاڑی مہاراشٹر کی جو حکومت ہے وہ 5 سال پورے کرے گی۔ این سی پی کے صدر شرد پوار نے کہا کہ پچھلے 2.5 سالوں سے مہاراشٹر کے گورنر قواعد کی اصولوں کی پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے قانون ساز کونسل میں 12 ایم ایل اے کی تقرری کا معاملہ بھی ابھی زیر التوا رکھا ہے۔ انہوں نے ہم نے یہ معاملہ وزیر اعظم کے علم میں لایا ہے، یعنی بہت ساری امور پر بات چیت ہوئی ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ نواب ملک کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ راجیہ سبھا میں ملکارجن کھڑگے نے یہ ڈیمانڈ کیا، یہ مانگ کی، مطالبہ کیا کہ نفرت انگیز تقاریر پر پابندی لگائی جائے، ہیٹ اسپیچ پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا۔ کھڑگے نے ضروری دستاویز ایوان کی میز پر رکھے جانے کے بعد کہا کہ ملک کے کچھ حصوں میں نفرت انگیز تقاریر کی جا رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اس معاملے پر ضابطہ 267 کے تحت تحریک التوا کا نوٹس بھی پیش کیا، تاہم اسے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے نامنظور کرتے ہوئے اس معاملے پر بحث کرانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس کے بعد اپوزیشن کے لیڈر ملکارجن کھڑگے کو اس معاملے پر مختصر بیان کی اجازت دی۔ کھڑگے نے کہا کہ ایک خصوصی طبقے کے خلاف نفرت انگیز بیانات کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔
میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں کچھ آتنکوادی ایسے ہیں جو صرف ایک خاص سماج یعنی مسلم سماج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان پر وہ ڈائریکٹ قتل کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں، ہتھیار اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ ان پر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے جو ملک کے لیے تباہی کا ذریعہ بنے گی۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ آخر کون سی وجہ ہے جو ان پر کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ ناظرین، بڑی عجیب خبر آ رہی ہے، یعنی نفرتیں کس لیول تک اس ملک میں جائے گی اور یہ اس ملک کو کتنی تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں، اس کی ایک مثال ابھی سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ابھی خبر آ رہی ہے دلی سے کہ رمضان میں مسلم کام کرنے والوں کو، مسلم عملے کو مقررہ وقت سے پہلے چھٹی کی بات ہوئی تھی اور ایک حکم نامہ بھی باقاعدہ جاری کیا گیا تھا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا ہوتے ہی بی جے پی نے مخالفت کی، جس پر دلی میونسپل کونسل اور جل بورڈ نے اپنا حکم نامہ واپس لے لیا۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ نئی دلی میونسپل کونسل کے وائس چیئرمین ستیش اپادھیائے نے وروध کیا اور کہا کہ یہ حکم نامہ سیکولر نہیں ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ اس کا اطلاق 3 اپریل سے 2 مئی تک ہوگا، یعنی رمضان میں جو مسلم کام کرنے والے، ظاہر بات ہے کہ روزہ کھولنا ہے، افطار کا وقت ہے، تو ان کو 2 گھنٹہ پہلے چھٹی دے دی جائے گی تاکہ وہ اطمینان سے اپنے گھر پہنچ کر روزہ وغیرہ افطار کر سکیں۔ مگر ظاہر بات ہے کہ بی جے پی کو تو ہر چیز میں مسلمان مخالف بتانا ہے، دکھانا ہے کہ ہم کتنے بدماش ہیں مسلمانوں کو لے کر، تو ہندوتوا ٹولہ خوش ہوگا۔ تو اس حکم نامے کی کہ رمضان میں مسلموں کو چھٹی نہ دی جائے باقاعدہ آواز اٹھائی گئی، اور اب پھر خبر آئی ہے کہ بی جے پی کے وروध کے بعد دلی میونسپل کونسل اور جل بورڈ نے اپنا حکم نامہ واپس لے لیا ہے۔ ناظرین، آئیے بڑی عجیب خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ایمن الظواہری جو اس وقت القاعدہ کے سربراہ مانے جاتے ہیں، ایمن الظواہری نے کرناٹک کی وہ بیٹی جس کا نام مسکان ہے، جس نے باقاعدہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے بھگوا ٹولی میں گھس گئی تھی، لیکن اپنے حجاب کو نہیں ہٹایا تھا، اپنے آپ کو بے پردہ نہیں کیا تھا، اور بڑی بہادری کے ساتھ اس نے اللہ اکبر کے نعرے لگائی تھی۔ تو اب جناب خبر آ رہی ہے کہ ایمن الظواہری جو القاعدہ کے سربراہ ہے، انہوں نے مسکان خان کی بہادری کو سلام کرتے ہوئے کہا کہ مسکان کے اس انداز سے مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی، اور ایمن الظواہری نے مسکان کو اپنی بہن کا 9 منٹ کی ویڈیو سامنے آئی ہے، جس میں القاعدہ سربراہ کو نظم پڑھتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ مسکان خان کو انہوں نے اپنی بہن کہا اور کہا کہ مسکان نے تکبیر بلند کر کے میرا دل جیت لیا، اسی لیے اس کی تعریف میں میں نظم پڑھ رہا ہوں۔ اور ایمن الظواہری نے ان ملکوں کی بھی نندا کی، جی ہاں، ان ملکوں کو بھی برا بھلا کہا جو حجاب پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ بڑی خبر اس وقت پونا سے آ رہی ہے۔ گزشتہ کل سے سوشل میڈیا پر یہ تصویر کافی وائرل ہو رہی ہے۔ پونا میں، مہاراشٹر کے پونا میں نورانی قبرستان ہے، اس کے افتتاحی پروگرام میں جو پتھر لگتا ہے، جو سیل لگتی ہے، تو جس کے ہاتھ سے افتتاح ہوتا ہے، اوپننگ ادگھاٹن ہوتا ہے، اس پتھر پہ اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو پونے کے نورانی قبرستان کے ابتدائی پتھر میں اس شخص کا نام تھا جس کو آج کل اذان سے تکلیف ہو رہی ہے۔ کس کے بولنے پر تکلیف ہو رہی ہے، کس کے بولنے پر بیان دیا اس شخص نے، یہ بھی کھل کر ساری باتیں سامنے آ گئی ہے۔ لیکن خیر، وہ شخص کا نام ہے راج ٹھاکرے، جو ختم ہو چکے ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف بول کر جلدی سے تھوڑی سی زندگی مل جاتی ہے، تھوڑی سی شہرت مل جاتی ہے، تو انہوں نے اذان کے خلاف بیان دیا۔ تو اب جناب پونے میں قبرستان کا جو اوپننگ کا پتھر تھا، راج ٹھاکرے کا نام وہاں سے مٹا دیا گیا۔ مساجد اور مدارس کے بارے میں راج ٹھاکرے کے بیان پر مسلمانوں نے غصے کا اظہار کیا۔ مسلم کارکنان بھی بڑی تعداد میں پارٹی چھوڑ رہے ہیں، لیکن راج ٹھاکرے جی کو مسلمانوں کی پارٹی چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر بی جے پی انہیں پناہ دے رہی ہے اور بی جے پی مردہ سے انہیں زندگی عطا کرے گی اور تھوڑی سی سیاست چمک جائے گی، دکانداری چمک جائے گی، تو راج ٹھاکرے کو مسلمانوں سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے۔
اور خبریں تو یہ بھی ہے کہ اب راج ٹھاکرے بھی اس بات کو سمجھ گئے ہیں، تو 9 اپریل کو بتایا جا رہا ہے کہ کلیان ڈومبیولی کے علاقوں میں جہاں پر MNS یعنی راج ٹھاکرے کی پارٹی کے ایک MLA جو بیچارے جیت کے آئے ہیں، مسلمانوں نے ان کو کافی ووٹ دیا تھا جو راج ٹھاکرے کو مانتے تھے، اب وہ بھی کافی ناراض ہیں۔ تو خبریں آ رہی ہے کہ 9 اپریل کو باقاعدہ راج ٹھاکرے ان ناراض مسلمانوں کے غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ریلی بھی کرنے والے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ مہنگائی، پیٹرول اور ڈیزل، رسوئی گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ممبئی کانگریس نے زبردست انداز میں آندولن کیا۔ مہنگائی کے خلاف بھائی جگتاب اور چرن سنگھ کی قیادت میں دادر میں سوامی نارائن مندر کے قریب مہنگائی کے خلاف زوردار آندولن کیا گیا اور کیندر سرکار، مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی بھی سنائی دی۔ احتجاج میں ممبئی کے نگراں وزیر منتری اسلم شیخ، سابق وزیر اور مہاراشٹر پردیش کانگریس کے کارگزار صدر چندران صاحب اور ممبئی کے تمام سابق اور موجودہ کارپوریٹرز اور بڑی تعداد میں کانگریس کے پد ادھیکاری کاریہ شامل تھے۔ اس موقع پر ممبئی کانگریس کے ادھیکش بھائی جگتاپ نے کہا کہ مرکزی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل اور گھریلو گیس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، جس سے ملک کی عوام تباہی کے دہانے پر آ چکی ہے۔ ناظرین، بڑی عجیب خبر آ رہی ہے، یعنی ملک نفرتوں کی کس دشا میں جا رہا ہے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اتنے برے دن 70 سالوں میں کبھی نہیں آئے تھے جتنے برے دن بھاجپا کی سرکار میں اس ملک کے آئے ہیں۔ ایسا کہتا ہوں تو گوبر بھکتوں کو برا لگتا ہے، لیکن سچائی ہے۔ یہ دیکھیے اب کتنی عجیب خبر آ رہی ہے۔ ہلدی رام، آپ جانتے ہیں مشہور کمپنی ہے نمکین وغیرہ کی، اب ہلدی رام کے پھلاہاری مکسچر کا جو پیکٹ ہے، جی ہاں، وہ ٹرینڈ کر رہا ہے ابھی آج کل، بہت ٹرینڈ کر رہا ہے سوشل میڈیا پر۔ اور ٹرینڈ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہلدی رام کے اس پیکٹ پر ایک سائیڈ میں اردو میں بھی تفصیلات اور ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ تو سدرشن ٹی وی کی شرانگیزی، سدرشن ٹی وی آپ جانتے ہیں کہ ملک میں سوائے نفرتوں کے اس شخص نے اور اس چینل نے کچھ نہیں پھیلایا ہے۔ یہ ملک کے وہ چینل ہے جن کے بارے میں ہندو بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو ملک سے غداری کا ان پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ تو سدرشن ٹی وی کے شرانگیزی کے بعد سوشل میڈیا پر نفرت کا بازار گرم ہو گیا۔ پرینکا چترویدی نے اعتراض جتایا اور جناب پھلاہاری مکسچر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو بنانے میں کسی جانور کا تیل استعمال نہیں ہوتا، یعنی صرف پھلوں کا ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے نوراتری یا دیگر ورت روزے کے موقع پر ہندو طبقہ اس کا خوب استعمال کرتا ہے۔ اس پروڈکٹ پر اردو زبان میں ڈسکرپشن لکھے جانے پر کئی لوگ اعتراض ظاہر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ہندوؤں کے ورت کو دیکھتے ہوئے تیار کیا گیا تو پھر ڈسکرپشن ہندی یا انگریزی میں ہونا چاہیے۔ تو پرابلم ان کو ہلدی رام سے نہیں ہے، ان کے پیٹ میں جو تکلیف ہو رہی ہے وہ اردو سے ہو رہی ہے۔ یعنی ان جاہلوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اردو کسی مسلمان کی زبان نہیں ہے، اردو ہندوستان کی زبان ہے، لیکن ان جاہلوں نے، ان شیطانوں نے باقاعدہ اردو کو بھی مسلمان بنا کر نفرت کا زہر گھول دیا ہے۔ لیکن ان شیطانوں کا کچھ لوگوں نے جواب یہ بھی دیا ہے کہ بھئی اردو سے اگر اتنی نفرت ہے تو پھر ہندوستانی کرنسی کا بھی بائیکاٹ کیجئے، کیونکہ ہندوستانی کرنسی میں کئی زبانوں کے ساتھ باقاعدہ اردو بھی لکھی ہوئی ہے، ہر نوٹ پر اردو لکھی ہوئی ہے، اس کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ ایکچول میں یہ سارا نفرتوں کا گیم صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مہنگائی اور لوٹ مار جو حکومت کر رہی ہے اس پر سے جنتا کا دھیان ہٹ جائے، اور جو ہمارے گودی آتنکی چینل ہے وہ اس طرح دھیان لے جا ہی نہیں رہے، ان کو ایسی خبریں دکھانا ہے جس سے لوگوں کا اصل مدوں سے دھیان ہٹے۔ تو گزشتہ کل مہنگائی کے معاملے پر اپوزیشن نے لوک سبھا سے واک آؤٹ کیا، یعنی مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ سری لنکا کی طرح حالات بھارت میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ مہنگائی پر باقاعدہ وزیر اعلیٰ مغربی بنگال ممتا دیدی نے ایمرجنسی میٹنگ بھی بلائی ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ اگر مہنگائی پر کنٹرول نہیں کیا گیا تو جیسے حالات ابھی سری لنکا کے ہوئے ہیں، میں گودی آتنکی چینلوں سے کہوں گا کہ اس کو بھی بیان کیا جائے کہ ہمارے بھی حالات تقریباً سری لنکا جیسے ہو چکے ہیں۔
आइए नाज़रीन, नफरतों की एक और खबर इस वक्त। नफरती चिंटू, नफरती जहरीले सांप अब पूरी तरीके से जहर उगल रहे हैं, उसकी एक खबर और सामने आ रही है। जी हाँ, जिला थाने में मुमरा कल्याण की तरफ जाने वाले रोड पर 10-12 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई पलावस्टी डोंबिवली में नमाज तरावी से मुसलमानों को रोक दिया गया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक कॉलोनी है जिसे बीजेपी के एमएलए और बिल्डर मंगल प्रभात लोधा ने बसाया है। इस कॉलोनी के इस सिटी में बड़ी तादाद मुसलमानों की भी है, मुसलमान भी बड़ी तादाद में यहाँ रह रहे हैं। वहाँ पर बरसों से नमाज तरावी वगैरह एक पंडाल में होती है, लेकिन अब नफरतों का जहर घोला जा रहा है। तो खबरें आ रही है कि बजरंग दल के कहने पर बीजेपी लीडर मंगल प्रभात लोधा पर दबाव बना और फिर उसने ये काम किया कि मुसलमानों को नमाज तरावी से रोक दिया। हालांकि ये खबर यूँ समझिए कि काफ़ी वायरल हो रही है और इस खबर को लेकर वहाँ के मुसलमानों में काफ़ी बेचैनी है। उसकी वजह यह है कि बरसों से यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही थी, कभी किसी को कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अभी इन दिनों में नफरती जहरीले सांप जो है बड़ी तादाद में बाहर निकल आए हैं बिलों से, और अगर इनके फनों को कुचला नहीं गया, इनके जहर को खत्म नहीं किया गया तो ये पूरे मुल्क को तबाह कर देंगे। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है उड़ीसा की। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा के रहने वाले मौलाना अब्दुल रहमान कटकी जो अलकायदा मुकदमे में ज़ेर हिरासत है, जेल के सलाखों में बरसों से है। अभी खबर आ रही है कि मौलाना अब्दुल रहमान कटकी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया कि उनका मुकदमा 6 महीने में स्पीडी ट्रायल चलाकर 6 महीने के अंदर उनके मुकदमे को ख़त्म किया जाए। मौलाना को उड़ीसा से दिल्ली मुंतकिल किया जाएगा ताकि वो मुकदमे की समाअत में शिरकत कर सके। मैं आपको बता दूं कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र हजरत मौलाना अरशद बदनी कानूनी इमदाद कमेटी की जानिब से मौलाना अब्दुल रहमान कटकी के दिफा में पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट प्रदीप पाइस ने जस्टिस संजय किशन के सामने ये बात रखी कि मुल्जिम का आईनी हक है, दस्तूरी हक है, और मुकदमे की समाअत में होने वाली ताखिर से उसके हुकूक छीने जा रहे हैं, लिहाजा मुल्जिम को जमानत पर रिहा किया जाए। सीनियर एडवोकेट ने अदालत को मजीद ये भी बताया कि मुकदमे में हो रही ताखिर के लिए न तो मुल्जिम जिम्मेदार है और न ही दिफाई वकला, क्योंकि दिफाई वकला ने मुल्जिम की अदम मौजूदगी में भी ट्रायल चलाने की खुसूसी NIA अदालत से गुजारिश की थी। इसके बावजूद मुकदमा इल्तिवा का शिकार है। एक्चुअल में आप जानते हैं कि NIA हो या दूसरी तहकीकी एजेंसियां हो, ये जानबूझकर कुछ ऐसी बदमाशियां करती है कि आदमी परेशान रहे और गोया के ह्यूमन राइट की खिलाफ वर्जी करती है और जानबूझकर जुल्म करती है। तो बाकायदा जमीयत उलमा अरशद बदनी इस केस को लड़ रही है। अल्लाह जमीयत उलमा को बेहतर बदला नसीब फरमाए। और ये खबर सुनाते सुनाते मैं आप तमाम से ये कहूँगा कि देखो, अब रमज़ान में हम ज़कात दे रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपये जमीयत उलमा ऐसे बेकसूर जो जेल के सलाखों में डाल दिए गए, इनके केस लड़ने में जमीयत उलमा खर्च करती है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि रमज़ान में आप अपनी ज़कात का कुछ हिस्सा जमीयत उलमा को ज़रूर पहुँचाएँ। अगर आपको उनका अकाउंट नंबर मालूम करना है या उनका मोबाइल नंबर लेना है तो मैं खुद भी जमीयत उलमा का जिम्मेदार हूं। मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए 9923223361 पर, और जमीयत को आप चंदा कैसा पहुंचा सकते हैं आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है,
जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।